اگر اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون، تو پھر ہر سال لاکھوں جانور کیوں ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک خوفناک رسم ہے یا اس میں کوئی روحانی پیغام چھپا ہے؟ ہر بقرعید پر ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام ہمیں جانور مارنے کو کہتا ہے یا اپنے اندر کے حیوان کو؟ بکرا، دمبا، اونٹ، یہ سب تو بس بہانہ ہے۔ اصلی قربانی تو کچھ اور ہے جو بہت سے لوگ آج بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے آج بقرعید کو صرف گوشت کے ترجمے سے نہیں، عبادت اور انسانیت کی نظر سے سمجھتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو وہ صرف ایک باپ کی آزمائش نہیں تھی، وہ انسانیت کے صبر اور اللہ کی راہ میں فنا ہو جانے کا امتحان تھا۔ قربانی کا اصلی مطلب کیا ہے؟ ہر سال جب بکرا، بھیڑ، اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے تو سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ کو ہمارا گوشت چاہیے؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہے؟ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اسلام کے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک ہے، وہ عید جو صرف قربانی سے مکمل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی آزمائش، اس کا واقعہ قرآن پاک میں درج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب ذرا سوچئے، اپنے ہی بیٹے کی قربانی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور بنا کسی سوال یا شکوہ کے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی نیت، تسلیم اور رضامندی دیکھ کر ان کے بیٹے کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا بھیجا۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان جانور کی قربانی دے کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم بھی تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں، چاہے وہ ہمارا سب سے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ حج اور بقرعید کا رشتہ۔ بقرعید کا دن دراصل حج کا حصہ بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجیوں کا قافلہ مکہ میں جمع ہوتا ہے، جہاں وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، پھر شیطان کو کنکری مارتے ہیں اور پھر مینا میں جانور کی قربانی ادا کرتے ہیں۔ حج اور بقرعید دراصل ایک ہی فلسفہ سکھاتا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو مارو، اپنی خودی کو قربانی کرو اور اللہ کی راہ پر چلو۔ قربانی کی شرعی احکام۔ قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہونا چاہیے، یعنی وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ جانور بھی کچھ شرطوں کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ بکرا، دمبا یا بھیڑ کم سے کم 1 سال کا ہو۔ جانور میں کوئی ظاہری عیب یعنی اندھا پن، لنگڑا پن، بیماری یا پھر چوٹ کسی طرح کی نہ ہو۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ ہندوستان میں بقرعید۔ بھارت میں بقرعید صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ آپسی محبت اور انسانیت کا بھی تہوار ہے۔ صبح عید کی نماز ادا ہوتی ہے، پھر لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے بکرا گھر میں آنا ہی عید کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ اسے سجاتے ہیں، کھلاتے ہیں، نام رکھتے ہیں۔ عید کی دعوتیں، سوئیاں، کباب، بریانی، یہ سب مل کر اس دن کو یادگار بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، بقرعید کی اصل مٹھاس صرف گوشت میں نہیں بلکہ اس نیت اور فکر میں ہے جو اس دن اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ صرف جانور کی قربانی نہیں، نفس کی قربانی ضروری ہے۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی خود کے فائدے کی سوچتا ہے، بقرعید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے اندر کے نفس، گھمنڈ، لالچ اور خود غرضی کو ذبح کر دے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے اندر کے میں کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو ماریں اور اپنے دل کو پاک کریں۔ آخری بات، کیا اللہ کو گوشت چاہیے؟ قرآن صاف کہتا ہے، نہ تو اللہ کو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، بلکہ اس سے تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے۔ تو اس بقرعید پر سوچئے، کیا ہم نے صرف جانور کی گردن کاٹی یا اپنے گھمنڈ کی بھی؟ کیا ہم نے گوشت بانٹا یا محبت اور انسانیت بھی؟